صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج میں اپنا خیالات کا اظہار کریں. جناب سردار ناصر عزیز صاحب آپ سے گزارش ہے کہ مہمان کا بھرپور استقبال کریں. جناب سردار ناصر عزیز صاحب. اس تقریب میں موجود خواتین و حضرات، میری طرف سے آپ سب کی خدمت میں آداب، السلام علیکم. اور ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے. میں بات کرنے سے پہلے سردار شیر یوسف صاحب، طاہر عزیز صاحب، ریاض صاحب، چودھری صدیق صاحب اور بیرسٹر عرفان اور جتنے بھی احباب یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے ایکٹیوسٹ یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے جس خلوص کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ والانہ استقبال کیا، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ اس پنڈال میں موجود ہمارے معززین جتنے بھی ہیں، ان کا بھی شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. میں اسپیشل تھینکس کروں گا اپنے طالب صاحب کو، سردار طالب صاحب کو، سردار امتیاز نذیر صاحب کو، اور جتنے بھی دوست اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کے میرے ساتھ انگیج ہو گئے ہیں اپنی بزنس ایکٹیویٹیز کو بھی چھوڑ کے. کشمیر کمیونٹی اور جتنے بھی ہماری ایشین کمیونٹی ہے، انہوں نے دعوتوں کا اہتمام کیا، استقبالیہ تقریبات رکھی. تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ وقت کی کمی ہے، بہت سارے دوست ناراض ہیں. تو ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کسی کی دل آزاری کی جائے یا آپ کسی کو اگنور کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہمارے لیے ہر انسان، ہر کشمیری محترم ہے، جتنے ہمارے اپنے پارٹی کے ورکرز ہیں. ہم ہر ایک کا ریگارڈ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے وداؤٹ اینی شوونزم. میں سب سے پہلے سردار شوکت علی کشمیری جو ضلع وطن چیئرمین ہیں متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے، ان کا پیغام آپ سب کے لیے تھا کہ ان کی گریٹنگز، ان کی سلام، ان کی نیک خواہشات آپ تک پہنچائی جائیں. ہماری کمیونٹی میں انفارچونیٹلی کچھ احباب کی ڈیتھ ہو گئی، تو ان کی جانب سے میں نے کنڈولنسز ایکسٹینڈ کی. جہاں کہ آپ کا جو کیلگری کا قبرستان ہے، اس پہ بھی میں گیا، قبروں پہ پھول رکھے، دعا کی. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو محرومین ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہمارے ایک محترم دوست ہیں جموں سے، ظفر شجاع ظفر صاحب، کشمیر مسلم فرنٹ کے چیئرمین ہیں. انہوں نے ہماری ایکٹیویٹیز دیکھی سوشل میڈیا پہ. انہوں نے کل کال کی تھی کہ آپ جب کسی بھی تقریب کا اہتمام کریں گے تو ان کا جو مسلم فرنٹ ہے جموں، ان کی طرف سے انہوں نے اپنی سولیڈیرٹی ایکسٹینڈ کی ہے یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے لیے اور کشمیری کمیونٹی کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو پیسفل سٹرگل کر رہے ہیں مادر وطن کی یونیفیکیشن کے لیے، ان کی فل سپورٹ ہمیں حاصل ہے. ہم ان کے بے حد مشکور ہیں. مہمان گرامی، ہم جب اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہسٹری کو نہ چھیڑیے. آپ آج کا جو دور ہے جس میں ہم جبری تقسیم کا شکار ہیں، تو آپ اسی کو ریئلٹی مان لیجئے. ادھر ہم ادھر تم والی جو پالیسی دونوں ملکوں نے اپنائی ہوئی ہے تو اسی کو مان لیں، لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. کیونکہ 1947 میں جب ٹرائبل انویژن ہوا، جب ہندوستان اور پاکستان مذہب کے نام پہ دو الگ الگ ملک بنے، تو ہماری ریاست کا جو لیجیٹیمیٹ رولر تھا مہاراجا ہری سنگھ، اس نے کہا کہ نہ میں نے ہندوستان کو جوائن کرنا ہے نہ پاکستان کو، میں اپنی ریاست کو انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتا ہوں. پاکستان نے اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ کیا اور انفارچونیٹلی اس کو وائلیٹ کیا، اور 1947 سے لے کے آج تک ہم جبری تقسیم کا شکار ہیں. اور سو کال جو خونی لکیر ہے جس کو لائن آف کنٹرول کرتے ہیں، وہ جو ہمارے وطن کے سینے پہ کھینچی گئی ہے، اس کے دونوں سائڈ پہ کشمیری سفر ہے. ہندوستان کا گولہ چلتا ہے تو کشمیری مرتا ہے، ادھر سے پاکستان فائرنگ کرتا ہے تو کشمیری سفر ہے. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ بارود خرید کے، یہ ایٹمی میزائل بنا کے، ایٹمی بم بنا کے، تو آپ نہ اپنے ملکوں کی، اپنے لوگوں کے لیے ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. اور آج پاکستان کی جو حالت ہے آپ دیکھیں کہ اس کی اکانومی سسک رہی ہے.
پاکستان کے اندر ہم نے یہی کہا کہ وہاں رول آف لا ہونا چاہیے. ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں. ہمارا اپنا وطن تھا, ہم اس کی اسٹرگل کر رہے ہیں کہ وہ ری یونیفائی اور انڈیپینڈنٹ ہو, اور اس اسٹرگل میں ہم کسی مسلط پسندی کا, کسی خوف کا, کسی چیز سے خوفزدہ ہونے کے بغیر اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے واپس نہیں جانا ہے. ہم اپنے وطن میں جائیں گے تو ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے گھر کا راستہ پتا ہے. جب ہم نے ڈیسیژن کرنا ہے, ہم نے جانا ہے, تو لوگ دیکھ لیں گے کہ ہم واپس اپنے وطن میں ہوں گے. یہ جبری تقسیم, ہندوستان اور پاکستان واگا بارڈر پہ تو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں, روز ملتے ہیں, ان کے جو سولجرز ہیں آپس میں گلے ملتے ہیں, لیکن جو ملیٹنٹس ہیں تو وہ 100 کا لائن آف کنٹرول کو اوپر کر کے جاتے ہیں. انہوں نے کبھی واگا سے ایک سنگل بندے کو بھی وہاں فائٹنگ کے لیے نہیں بھیجا. سفرر ہے کشمیری, ہماری اس زمین کو انہوں نے 100 کا جو جہاد, جو ہم نے جہاد دیکھا 1988 میں انہوں نے سٹارٹ کیا, اور وہ جو ریاست جموں کشمیر کا فوج تھا جو انڈین ایڈمنسٹریشن میں ہے, تو وہاں انڈیا کا پرائم منسٹر ان کو کہتا تھا کہ اسکائی از دا لمٹ, آپ جو ہے نا آزادی سے نیچے, ہم آپ کو گریٹر اٹانومی دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن کیا ہوا, آپ نے ملیٹنسی اسٹارٹ کی, جہاں بندوق ہوتی ہے تو وہاں سے واپس کوئی پھولوں کے ہار کسی کو نہیں ڈالتا. دوسری طرف سے بھی گولی چلی, سفرر خان ہوا, کامن کشمیری ہوئے. جو نوجوان تھے انوسنٹ, آپ نے ان کو جہاد کا چورن بھیج کے, آپ کے پاس 1 ملین سے زیادہ آرمی ہے, اگر آپ نے فائٹ کر رہی ہے, آپ ہمارے 100 سال ایڈوکیٹ بنے ہوئے ہیں, ہمارے بڑے بھائی بنے ہوئے, ہم تو اس چیز کو نہیں مانتے, کیونکہ اسٹیٹوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. اسٹیٹ کا نہ دل ہوتا ہے, نہ وہ کسی سے محبت کرتی ہے. اسٹیٹ کو آپ کے ریسورسز سے انٹرسٹ ہے, وہ آپ کے ریسورسز کو پلنڈر کر رہے ہیں, اور آپ کو کوئی اونرشپ نہیں دے رہے. ہمیں اپنے وطن میں, جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں, آزاد کشمیر کا مطلب ہوتا ہے فری انڈیپینڈنٹ, لیکن وہاں پہ انہوں نے 4 لینڈ آفیسرز بٹھائے ہوئے ہیں. کشمیری پروموٹ ہو کے چیف سیکرٹری نہیں بن سکتا, آئی جی نہیں بن سکتا. میں یہاں پہ کسی ملک کی وکالت کرنے نہیں آیا ہوں, لیکن انڈین سائیڈ آف کشمیر والا کشمیری جو ہے وہ راجیہ سبھا کا, لوک سبھا کا ممبر بن سکتا ہے. ٹھیک, وہاں پہ جو لوگ ہیں ملیٹنسی سے پہلے ان سے پوچھ لیں کہ وہاں کی جو آرمی تھی یونیفارم میں, کشمیر کے جو پبلک پلیسز تھے ان میں جا نہیں سکتی تھی. آج آپ نے جو ملیٹنسی سٹارٹ کی, آپ نے جو جہاد کیا, آپ نے وہ فوجی کشمیریوں کے بیڈ رومز تک پہنچا دیے. مجھے یہ, میں پریویلیج ہوں کہ میں وہاں پہ گیا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا ہے سارا کچھ, لوگوں سے انٹریکشن کیا ہے, میں ان کی وہاں کی جو لیڈرشپ ہے ان سے بھی ملے ہیں. اور ہماری لیڈرشپ جو کہتے ہیں کہ ہم جو جتنی بھی تنظیمیں ادھر سے, جو چاہے وہ قوم پرست ہیں, جو مذہبی تنظیمیں ہیں, ان کو ایک چورن دے دیا گیا کہ آپ نے سری نگر کو لبریٹ کرانا ہے. چاہے آپ کے مظفر آباد میں آپ کی الیکٹریسٹی ہے نہیں ہے, آپ کے ہاں روڈز ہیں نہیں ہے, ہاسپٹلس ہیں نہیں ہے, لیکن آپ جائیں جی بندوق اٹھائیں, سری نگر آپ نے لبریٹ کرانا ہے. بھائی ہماری جو ریاست تھی, تاریخی ریاست ہے, وہ کثیر المذہبی ریاست ہے. اس میں ہندو بھی بستا ہے, اس میں سکھ بھی بستا ہے, اس میں بدھسٹ بھی بستا ہے, اس میں مسلمان بھی بستے ہیں. آپ یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں تو یہاں کتنے ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں. بہت سارے ایتھیسٹ ہیں جو کسی چیز پہ بلیو نہیں کرتے, لیکن وہ اپنے تھاٹس آپ پہ امپوز نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ بلیو جو ہے یہ انسان خدا کا, بھگوان کا, ایشور کا, واحد گرو کے درمیان اور انسان کے درمیان ریلیشن ہے. مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنا بلیو کسی اور پہ تھوپوں. ہم وہاں سے کن نامسائد حالات میں نکل کے یہاں پہ آتے ہیں, پھر یہاں آ کے جب ہم آسودہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنی وہ پارٹی جس نے آپ کا ریگارڈ کیا ہوتا ہے, جو ایک طرح سے آپ کی فٹنس ہوتی ہے, پھر یہاں بیٹھ کے لوگ ریسٹورنٹوں میں, سوشل میڈیا پہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ تو فلاں کے ایجنٹ ہیں. بڑے لیبل لگاتے تھے نا کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے, یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہے, یہ رشیا کے ایجنٹ ہے, یہ CIA کے ایجنٹ ہے. تو آج یہ جو مادر نیچر ہے اس کے اپنے لاز ہیں. آج ان کے جو باجوہ صاحب تھے, جو ISI کے چیف تھے, تو ان کو بھی یہی لیبل لگ رہا ہے کہ آپ انڈین ایجنٹ ہو. قدرت اسی طرح پنش کرتی ہے, وہ نیچے آ کے خدا کان سے پکڑ کے کسی کو نہیں سمجھاتا, اس کے اشارے ہوتے ہیں, سگنلز ہوتے ہیں. اور یہ ہم نے ہمیشہ ان کو یہ کہا کہ اپنے لوگوں کو رائٹس دو, رول آف لا ہونا چاہیے, ڈیموکریسی ہونی چاہیے پاکستان میں. لوگ
कहते हैं कि आपको क्या ताल्लुक जी पाकिस्तान से, आप पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, जस्टिस होगा, तो कश्मीर में भी होगा, आजाद कश्मीर जिसको कहते हैं। पिछले अरसे में तनवीर इलियास साहब के साथ जो किया शहबाज शरीफ ने, तो लोगों को बड़ी ह्यूमिलेशन फील हुई। ये हमेशा से होते आ रहा है। फयाज चौहान ने कहा था कि इन कश्मीरियों की 2% की औकात नहीं है, इनको तो एक हवलदार डील करता है। जब हम यूनाइटेड नेशंस में आते हैं और सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब ने हमें ये रास्ता दिखाया और हम प्राउड फील करते हैं, और हमने कोई पार्टी शवनिज्म का कभी मुजाहरा नहीं किया कि अपने यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के लोगों को यही वहां पे लेके जाएं। जिस कश्मीरी ने भी कहा कि मैं आना चाहता हूँ यूनाइटेड नेशंस में, हमने उसको वार्मली वेलकम किया, एक्रेडिटेशन दी उन्होंने, और किसी को हमने ये नहीं कहा कि आपने ये बात करनी है, ये नहीं करनी है। हमने हमेशा वहां रियासत की वहदत की बहाली के लिए हमने कहा कि रियासत यूनाइट होनी चाहिए। हमारे जो हिस्टोरिकल प्लेजेस हैं जो पाकिस्तान ने कश्मीरियों से किए हैं उसको फुलफिल करे, जो हिंदुस्तान ने किए थे उसको फुलफिल करे। हमारी यूएन की रेजोल्यूशन जो कश्मीर पे हैं, पाकिस्तान को कंप्लाई करना था, अपनी फोर्सेस को फोर्थ विड्रॉ करना था, पाकिस्तान ने 75 ईयर से वो नहीं किया। हिंदुस्तान को एक रीजन दी और हिंदुस्तान भी वहीं बैठा रहा और ना कभी प्लेबिसाइड हुआ, और आज हम तकसीम के अमल से गुजर रहे हैं। हमारी स्ट्रगल पीसफुल स्ट्रगल है। हमने हमारे पश्तून भाई ने भी बात की, बड़ी खूबसूरत बात की। हम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जो लीडरशिप है उनके साथ भी राब्ते में है। मंजूर पश्तून साहब हमारी कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद में थे, तो एक होटल में हमने उसका इनेकाद किया था। तो वो जो डीप स्टेट वाले हैं उन्होंने आखिर दम तक कोशिश की कि हमारी वो कॉन्फ्रेंस न हो सके। फिर प्रेस क्लब में हमने की, मंजूर पश्ती उसमें मेहमान खुसूसी थे। जो बंदा पीस की बात करता है, अमन की बात करता है, उसको हम अपने सर अंकुर पे बैठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो किसी की बंदूक लेके कश्मीरी की जान लेता है, किसी पश्तून की लेता है, किसी बलोच की लेता है, किसी सिंधी की लेता है, किसी भी इंसान की लेता है, हम उस तरह की किसी भी मूवमेंट को न सपोर्ट करते हैं और न ऑन करते हैं। आप यहाँ कनाडा में आए हैं, आप इस सोसाइटी का जो है ना एक्टिव पार्ट बने। जिस तरह वो साइमा जमाल थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने खवातीन को देख के बड़ी खुश हुई, तो ये एक रियलिटी है कि जो विमेन है इस सोसाइटी का हाफ है, और विदाउट एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन दिस सोसाइटी कैन नॉट थ्राइव, और वो कैन नॉट अचीव अवर गोल्स। ये एक रियलिटी है। अपनी बेटियों पे, अपनी बहनों पे उन पर ट्रस्ट कीजिए, उनको एजुकेट कीजिए, उनको लोकल जो पॉलिटिक्स है उसमें हिस्सा लेने दीजिए, और आप खुद भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। मैं आप तमाम अहबाब को ये कहता हूँ कि हमारी पार्टी ने और स्पेशली सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब ने, बहुत सारे लोग कहते भी रहते हैं उनको कि आपका दिल इतना बड़ा है कि जो भी कश्मीरी आपको कहता है आप उसकी हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जिस खित्ते में रहते हैं, और ये एक फैक्ट भी है कि वहां पे ना कोई इंडस्ट्री है ना जॉब्स है, तो वहां पे एक मास माइग्रेशन है। आप देखें यहाँ भी यूरोप में हम हर जगह ट्रेवल करते हैं, लेकिन इंडियन साइड से आपको हार्डली इक्का दुक्का इंसान मिलेंगे। आज भी वो सरवाइव कर रहे हैं वहां पे। चलो उनको जॉब्स है, बिजनेस है, अपने एग्रीकल्चर करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है, और हमें अपने तन और रूह के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए वहां से माइग्रेशन करनी पड़ती है। हमारी जो एलीट है वहां की पाकिस्तान की, जिनके बच्चे 50-60 हजार डॉलर फीस पे करके जिन इंस्टीट्यूशंस में, जिन यूनिवर्सिटीज में अपने बच्चों को तालीम देते थे, और हमें वो समझते थे कि ये स्लेव्स है, इनका काम यह है कि हमारे ऑर्डर्स को ओबे करें। तो आज देखें कि हमारी इस कम्युनिटी में जो आप लोग यहाँ तशरीफ फरमा है, यूरोप पे हर जगह पे हैं, तो हमारे बच्चे यहाँ की यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएट होके मास्टर डिग्री होल्डर हैं, और हमें ये कोई रियलाइजेशन नहीं है कि इस पार्टी ने आपके लिए क्या किया, क्या ऑनर किया, आपको क्या ऑनर दिया, क्या इज्जत दी। हमारे बच्चे आज स्किल्ड हैं, तो ये हमारी ड्यूटी है कि बैक हों वो जो क्राफ्ट इम्पोज सिस्टम हम पे इम्पोज किया गया है, जिसमें वहां पे लेंथ ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बुनियाद पे आपको जॉब दी जाती है, आपको डेवलपमेंट के प्रोग्राम उनको सैंक्शन किए जाते हैं, और वही लोग वहां से जब आते हैं आपकी वाटर स्कीमों के पैसे खा के, आपके हॉस्पिटल्स के, आपके स्कूल ग्राउंड्स में, तो उन्होंने तो ये जिनेवा में आते रहते हैं बहुत सारे, वो कहते रहते हैं कि वो जो जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं कि वो
स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया है, तो वहां आप लोग जाते हैं, आपका आना जाना होता है, आपने वहां की जो रोड्स देखी होंगी कि उनके क्या सूरत है। मैंने एक आर्टिकल भी इस पे लिखा था कि कश्मीर की कातल सड़कें, क्योंकि हमारे लोग बेचारे जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, अगर उनका कोई बीमार हो जाए तो पहले उनको चारपाई पे उठा के रोड के किनारे लेके आते हैं, फिर अपने जेबों से पैसा खर्च करके कोई गाड़ी का इंतजाम करते हैं, लेकिन वो बेचारे इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते रावलपिंडी इस्लामाबाद 4-5 घंटे की मुसाफत तय करते करते हमारे लोग रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। और अगर कोई जिंदा बच जाए तो फिर वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं तो उनके रेमो कर्म पे आ जाते हैं और वो फिर उनसे पैसा बटोरते हैं। वहाँ इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है और ना वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम सारे यहाँ सिविलाइज वर्ल्ड में है, एडवांस सोसाइटीज में रहते हैं, हमें पता है यहाँ गवर्नमेंट टैक्स लेती है लेकिन वो आप पे इन्वेस्ट भी करती है। तो ये हमारा ये कौमी और अखलाकी फर्ज बनता है कि बैकबोन जो लोग हैं, जो उस करप्ट सिस्टम की वजह से जिन्होंने हमें माइग्रेशन पे मजबूर किया, तो उनके गले में जो है ना फूलों के हार न डालें जब एयरफोर्स पे आए, बल्कि उनको अकाउंटेबल बनाए, उनके सामने सवालात उठाएं। हम मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी को ये क्रेडिट जाता है कि हमने ऐसी टीम तैयार की है कि जिनको पता है कि डिप्लोमेसी के क्या नॉर्म्स हैं, किस तरह के इश्यूज को किस तरह एड्रेस करना चाहिए। अगर हम यूनाइटेड नेशंस के अंदर बैठे होते हैं तो हमें पता होता है कि जो हमारे रेस्पेक्टेड ऑनरेबल हमारे जो डेलीगेट्स होते हैं उनके साथ हमने किस तरह इंटरेक्शन करना है। अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी है तो किस तरह एड्रेस करना है। बहुत सारे जो प्रोपेगेंडा करने वाले होते हैं जो उस महफिलों में बैठे होते हैं, हमें पता होता है कि उनको किस तरह हैंडल करना होता है। ये अवेयरनेस है हमें। अगर एक पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करता है और वो अपने मादरे वतन के साथ मोहब्बत करता है तो हमें खुशी है, उसका वो राइट है। जिस तरह हर बच्चे को ये राइट है कि वो अपनी माँ से मोहब्बत करे, तो मुझे नहीं सिखा सकता कि तुम अपनी माँ से मोहब्बत करो या ना करो। इसी तरह हमारी धरती माँ जिसको कहते हैं मादरे वतन, उससे हम मोहब्बत करते हैं। तो अगर कोई कहता है कि ये गद्दार है तो कहता रहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने लोगों के साथ अपनी धरती के साथ सिंसियर रहे हैं और रहेंगे। हमने कभी किसी मुल्क के साथ हिलाक का नारा नहीं लगाया। हमने दोनों मुल्कों को कहा कि आप आपस में भाईचारे से रहे, अमन से रहे, बारूद ना खरीदे। ये गुर्बत जो आपने पाली हुई है, आपने जंगो जदल किया। और जो एयर मार्शल असगर खान थे पाकिस्तान एयरफोर्स के, उनकी आप इंटरव्यूज देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि जितनी भी जंगें हमने स्टार्ट की, और ये आपने ऑपरेशन गुलमर्ग हो गया, टुपैक हो गया, जिब्राल्टर हो गया, या आपकी हमने कभी आपको इनविटेशन नहीं दी कि आप हमें कश्मीर लिबरेट करा के दें। हम कश्मीरी हैं, हम अपने मामलात को खुद हैंडल कर सकते हैं। अगर एक कश्मीरी यूके के अंदर इलेक्ट होके मेंबर पार्लियामेंट बन सकता है, कनाडा के अंदर बन सकता है, तो क्यों आजाद कश्मीर कोई आप इतना बड़ा खिता भी नहीं है, ना पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, तो आपने वहां पे लैंड ऑफिसर्स इंपोज किए हुए यहाँ पे। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये आप सब दोस्तों का, और मैं आपको बताऊं कि यूके वालों ने भी रिसेंटली कुछ लेजिस्लेशन किए। बहुत सारे लोग होते हैं जो आते हैं, जब उनके डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, फिर मैंने कहा जिस तरह सोशल मीडिया पे हर जगह पे फिर अपनी स्टेटमेंट्स लेते हैं। और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है तो ये कोई नाइब नहीं है, ये हमसे सदियों आगे हैं। और अगर वो किसी चीज पे हमें स्पेस दे रहे हैं, या उन्होंने उनके जहन में ये है कि ये डिप्राइव्ड लोग हैं, चलो इनको रहने देते हैं जो भी वो है, लेकिन ये लंबे अरसे तक नहीं चलेगा। यूके में और यूरोप में उन्होंने लोगों को कह दिया है कि जो जिनके पासपोर्ट एक्सपायर हो रहे हैं वापस आएंगे, हम देखेंगे कि आपकी क्या क्या एक्टिविटीज रही है पिछले 2 साल में, 4 साल में आया जब से आपने डॉक्यूमेंट्स लिए, उसके बाद आपका जो कश्मीर भी आजाद हो गया, आपके सारे मसले भी हल हो गए। लेकिन एक मैं रिक्वेस्ट आप सबसे करता हूँ, हम अगर बस का जो डायस्पोरा कश्मीरी है उसका जो रोल बनता है, एक अरसे में इजराइल दुनिया के नक्शे पे नहीं था, पोलैंड दुनिया के नक्शे से मिट गया था। डायस्पोरा कश्मीरी ने अपना काम जारी रखा। हमारा काम है लॉबी पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपना सिंपैथाइजर बनाना, उन तक अपनी बात पहुंचाना। और ये जो हम मजहब का कार्ड हर जगह कहते हैं, इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। प्रैक्टिसिंग होना कोई बुरी बात नहीं है, हर बंदे को ये राइट है, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ जो है रिलीजन, हर इंसान का राइट है, होना चाहिए।
لیکن یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم اگر یہاں آ کے آپ دیکھیں کہ جو سیریا میں وار ہوئی, جو عراق میں وار ہوئی, جو لیبیا میں وار ہوئی, کسی اسلامک کنٹری نے آفر کیا کہ وہاں پہ جو لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں تو وہ ہمارے یہاں آ کے رہے. یہ ویسٹرن کنٹریز ہی تھیں. ٹھیک ہے, وہ جو وہاں پہ جو جنگیں شروع ہوئی ان کے پیچھے بھی پینٹاگون یا دوسرے تھے, لیکن کسی نے جنہوں نے ویلکم کیا تو کینیڈا نے کیا, یورپ نے کیا. لیکن جو ہمارے یہاں چورن بھیجا جاتا ہے نا سو کا ڈما کا کہ ہم مسلم ہیں, جو تو اما کا بڑا درد ہے. اگر اما ہی تھی تو پھر یہ جو ایران عراق کی وار نہ ہوتی. سیریا میں آج جو ہوا جس میں ٹرکی, سعودی عربیہ, قطر انہوں نے فنڈنگ کی, لوگوں کو ریکروٹ کیا, وہ نہ ہوتا. پاکستان سے بنگلہ دیش الگ نہ ہوتا. قومیں جو ہوتی ہے نا ان کو اگر اکٹھا رکھنا ہوتا ہے تو ان کی جو لینگویج ہوتی ہے, ان کی کلچر, ہسٹری, اس کو جو ہے نا اس کو آنر کیا جاتا ہے. ان کے جو ریسورسز ہوتے ہیں ان پہ ان کی آنرشپ ان کو دی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے ریسورسز کو پلنڈر کریں اور پھر چورن بیچے گا. جی ہم تو مسلمان ہیں, اکٹھے مسلمان ہیں تو ہم مسلم فیملیز میں ہماری بات ہوئی تو ہم مسلمان ہیں, ہم پراؤڈ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن میں یہ نہیں اپنے خاص جو ہے نا وہ جموں کے ہندو پہ تھوپ نہیں سکتا, لداخ کے بدھسٹ پہ تھوپ نہیں سکتا کہ تم بھی میرے مذہب کو وہ کرو. اگر ایک بندہ اسٹڈی کر کے جوائن کرتا ہے تو موسٹ ویلکم, لیکن یہ کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ اپنے خیالات کو دوسرے پہ امپوز کرے. اس کے علاوہ جتنا بھی ریور تھے ہمارے نیچرل ریسورسز کا میں نے کہا کہ پلنڈر ہو رہا ہے. نیلم جیلم پہ انہوں نے ڈیمز بنائے, ریورز کو ڈائیورٹ کیا, اور جو مظفر آباد والا پانی جو ہوتا ہے لائف لائن ہوتی ہے, پانی کسی بھی زندگی کے لیے بے اہم ہے, تو انہوں نے اس کو ڈائیورٹ کیا. ڈیمز بنائے, الیکٹریسٹی جنریٹ کرتے ہیں, پاکستان لے کے جاتے ہیں. گلگت بلتستان میں ایک ماس موومنٹ ہے یہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف. وہاں پہ جتنے بھی یہ خالصہ سرکار انہوں نے اور جو دوسرے ٹیکسیز ہیں ان کے خلاف وہاں پہ انہوں نے موومنٹ سٹارٹ کی ہوئی ہے, اور ہماری سمپیتھیز اور ہماری سپورٹ ان کو ہے. اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ پانی ہمارا, دریا ہمارے, ڈیمز ہمارے, تو وہ سرپلس چارجز لے رہے تھے الیکٹریسٹی بلز پہ, تو لوگوں نے بہت بڑے پیمانے پہ پروٹیسٹ کیے. تو اس پہ بھی پروپیگنڈا کیا گیا کہ جو یہ ان کو فارن ایڈ آتی ہے تو وہاں سے لوگ ان کو ان کے جو ہے سینٹیمنٹس ہیں تو ان کو ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمارے لوگ, ہماری الیکٹریسٹی, ہمارا پانی, ان پہ ہمارا حق ہے. کشمیریوں کو ان کے جو نیچرل ریسورسز ہیں ہم یہ نہیں کہتے پاکستان سے کہ کوئی ایکسٹرا دیں, لیکن جو ہمارے ریسورسز ہیں تو ان پہ پہلا حق کشمیریوں کا ہے. اس کے بعد اگر فالتو ہوگا تو آپ ہم سے خرید کے لے کے جا سکتے ہیں, لیکن آپ ایز اے کاغذ اس کو زیادہ عرصے تک پلنٹر نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمیں اویئرنیس ہے. ہم انٹرنیشنل فورمز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم آپ کو ہر جگہ اکاؤنٹیبل بنائیں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جس طرح وہ قلم تنظیموں کو انہوں نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے اور انہوں نے پوری سوسائٹی کو ہائی جیک کر کے رکھا ہوا ہے. نہ کسی کی وہ شادی کی تقریب کرنے دیتے ہیں, جنازے پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری اسٹائل سے جنازہ پڑھیں جی, ہمارے اسٹائل سے دعا کریں, اور بندوق کے زور پہ ہماری پوری سوسائٹی کو آپ لوگ وزٹ کرتے ہیں. ان مساجد میں ہم جاتے تھے, نماز پڑھتے تھے, دعا کر کے آ جاتے تھے. وہاں پہ ہر مولوی بیٹھا ہوا ہے, ریکروٹ کر رہا ہے چھوٹے بچوں کو, اور یہ کہتے ہیں کہ جی پچھلے دنوں پھر مذہبی تنظیموں کے جو لیڈرز ہیں سو کال وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ریئل معنوں میں جو ہے نا بیس کیمپ بنائیں گے. کس چیز کا بیس کیمپ بنائیں گے آپ پہلے اپنے لوگوں کو تو امپاور کرو جو آپ کی ایڈمنسٹریشن میں رہتے ہیں. عارف شاہ صاحب تھے, پیسفل اسٹرگل پہ بلیو کرتے تھے, انہوں نے کبھی بندوق کی بات نہیں کی. دین دیہڑے آپ نے راولپنڈی میں ان کو مارا, 2013 کی بات ہے, اور آج ہم 2023 میں آ گئے ہیں تو ان کا نہ قاتل پکڑا گیا, نہ FIR درج ہوئی, نہ کسی کو ٹرائل کیا گیا. بابا جان ہے جو آزادی کی بات نہیں کرتا, پروگریسو بندہ ہے, کہتا ہے کہ جی ہم نے پاکستان کے ساتھ رہ کے رہنا ہے. ہم ہر ایک کے جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے اس کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. ٹائم کے ساتھ ہم بھی گریجویٹ ہوئے ہیں, دوسرے بھی ہو جائیں گے. ہم نے کوئی وہی مطالعہ پاکستان قائد اعظم کے 14 نکات ہم نے بھی پڑھے ہوئے تھے, لیکن جب ہم کراچی میں گئے ڈیبیٹس ڈسکشنز میں, پھر پارٹی کی آئیڈیالوجی, پھر انٹرنیشنل جو ارینا میں آئے, انٹریکشن ہوا لوگوں سے, جو نیوٹرل ہسٹری یا جو باعث نہیں ہے وہ پڑھی کہ کون سے ملک نے کشمیریوں کے ساتھ کیا کیا پلیجز کیے ہوئے تھے,
اور کس نے فلفل نہیں کیے، تب ہم نے سوالات اٹھانا شروع کیے. تو یہ ہم کسی کو بلیم نہیں کرتے. بہت سارے لوگوں کا ایکسپوجر ہی نہیں ہوتا، اتنا انٹریکشن ہی نہیں ہوتا. جو ایک محدود جو سوسائٹی ہے اس کے اندر ہی رہتے ہیں. تو وہی جو میں تو کہتا ہوں کہ یہ پاک اسٹڈیز جو ہے کووڈ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو بندے کو کبھی بھی صحیح ٹریک پہ آنے ہی نہیں دیتی. ہمارا جو کشمیر ہے اس کی نہ ہسٹری پڑھائی جاتی ہے آزاد کشمیر کے اندر. وہاں پہ جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا میپ ہے وہ بھی بینڈ ہے، وہ آپ پرنٹ نہیں کر سکتے. پھر بھی دعوے دار ہیں، یو این میں بھی آتے ہیں، جگہ جگہ آتے ہیں کہ جی ہم کشمیریوں کے وکیل ہیں. یہ کون سے وکیل ہیں جو پہلے کہتے ہیں کہ جی زمین گروی رکھو، کہتے ہیں کہ اپنا ملک گروی رکھو پھر آپ الیکشن لڑ سکتے ہو. اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ کیا ہوا کہ ہل ٹاپس اور جتنے بھی ٹورسٹ ریزورٹس ہیں اور جو محکمہ جنگلات کی زمین ہے اس کو وہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، اور وہاں سے جو ڈیموگرافی چینج کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں تاکہ ہماری جو اکثریت کو اقلیت میں بدلا جائے. تو ان چیزوں پہ بھی اگر نہیں بولیں گے، ہم اگر کمفرٹیبل زون میں آگے ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو آگے کینیڈا میں، ہم تو آگے یو ایس میں، ہم تو آگے یورپ میں، تو وہ جائیں بھاڑ میں. ہماری وہ جو پیچھے نسلیں ہیں جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں، تو یہ اس سے بڑی بدیانتی اور اس سے بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کرائم کوئی نہیں ہے. ہمیں اپنی نسلوں کو اگر پروٹیکٹ کرنا ہے، انوائرمنٹ کے ایشوز ہے، اگر یہ جب جنگلات کاٹتے ہیں جنگلات کی زمین پہ تو لوگ جو ہے پلانٹیشن کرتے ہیں پوری دنیا میں کہ انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے. دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے، بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہر چیز میں آ گئی ہے. آپ کے جو ٹی وی ہے، موبائلز ہیں، آپ کی لائف میں ہر طرح سے آ گئی ہے. اور ہمارے یہاں وہاں پہ نہ الیکٹریسٹی ہے، وہ 4G 5G تو دور کی بات ہے. یہ ارتھ کویک نہ ہوتا 2005 کا تو آج تک وہاں پہ موبائل بھی نہ ہوتے، انٹرنیٹ بھی نہ ہوتا. ایک فوٹو کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے بیچارے لوگ ہمارے وہ کہتے رہتے کہ ہمیں 10 منٹ لگتے ہیں، 15 منٹ. آپ کہتے ہیں جی ہم آپ کے ٹاک شوز ویڈیوز ہم ان سے شیئر کرتے کہتے ہیں ہم کس پہ دیکھیں، یہ تو پلے ہوتے ہی نہیں ہے. اگر ہم کہیں راولپنڈی آتے ہیں یا اسلام آباد میں آتے ہیں تو وائی فائی ہو تو وہاں پہ کنیکٹ ہو کے تو ہم سنتے ہیں. پھر تو یہ وہاں کا عالم ہے. تو میں سب دوستوں سے کہتا ہوں کہ اپنا اپنا رول پلے کیجئے. یہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. یہ مواقع کبھی آتے ہیں زندگی میں اور ہر ایک کو ملتے بھی نہیں ہیں. اور ایک چیز جو ہے نا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. یہ ایک ریئلٹی ہے. کوئی مانے کوئی بلیو کرتا ہے نہیں کرتا ہے، پریکٹسنگ ہے نہیں ہے، اس پہ سب کا کنسنسس ہے کہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. اگر مجھے کوئی لکھ کے دے دے کہ تم 5 سال زندہ رہو گے تو شاید پھر بھی میں کسی کمپرومائز کا سوچوں کہ چلو 5 سال ہے میں انجوائے کر سکتا ہوں لائف، 5 سال ہے جی زندہ رہ سکتا ہوں، دنیا گھوم سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں. لیکن اس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور بزدل جو ہوتا ہے وہ ہر روز مرتا ہے. ہمیں بھی بہت سارے لوگوں نے کہا جی آپ یہ بات کرتے ہیں، کشمیر کی بات کرتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں، آپ کی فیملیز ہیں، آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں، ڈائریکٹلی ان کو تھریٹ بھی کرتے ہیں، میسیجز بھی دیے گئے. ہم نے کہا دیکھیں ہم کوئی کرائم نہیں کرتے، اپنے وطن کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ کرتے رہیں گے. جس کو اچھا لگتا ہے تو لگے، جس کو برا لگتا ہے تو لگے. وہ کہتے ہیں نا جو دن قبر میں لکھا ہے وہ باہر انسان نہیں گزار سکتا. روڈ پہ چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ تو ہوتا ہے، 20 30 40 40 لوگ. پلین کریش ہوتا ہے، 400 500 لوگ اکٹھے مر جاتے ہیں. انوسینٹ بچے ہوتے ہیں 1 2 سال کے. تو ہم کس سے ڈریں، کس بات سے ڈریں؟ ان کی موت ہے شعور. اگر ہمارے لوگوں کو شعور آئے گا، پیسفل اسٹرگل کرتے رہیں گے تو یہ آکوپائر جو ہے ان کے لیے یہ موت ہے. اور ہمارا کام ہی ہے کہ لوگوں کو شعور دینا، ان کو یہ ریئلائز کرانا کہ ان کا کیا رائٹس ہے اور کون سے ملک نے ہم سے کیا وعدے کیے تھے اور کیا پورے نہیں کیے، اور کون سے ملک نے ہمارے جو وطن کی جبری تقسیم ہے اس کی بنیاد رکھی، اور کون سا ملک ہے جو آج بھی ہمارے مذہبی جذبات کے ساتھ کھیل کے اپنے جو ہے بینیفٹس حاصل کر رہا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں چاہے وہ ٹریڈ کے ہوں. وہ اپنے بزنسز کر رہے ہیں لیکن سفر ہیں کشمیری. اور ہم نے غم پالے ہوئے پوری امت کے. ہمارے گھر میں نہ روڈ ہے، نہ بجلی ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ ہاسپٹلز ہیں.
پورے آزاد کشمیر میں ایک بھی ایسی لیبارٹری نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ بلڈ ٹیسٹ کرائیں اور اس کی رپورٹ جا کے راولپنڈی اسلام آباد میں دکھائیں اور ڈاکٹر آپ کو کہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ بڑی اتھینٹک ہے. وہ کہتے ہیں اس کو تو آپ پہلے بن میں ڈالو, ہم سب ٹیسٹ دوبارہ سے کریں گے. ایک لائبریری نہیں ہے پورے آزاد کشمیر کے میں جس کو آپ ریفرنس کے طور پہ وہاں سے جا کے کوئی بک حاصل کر سکیں. یہ ڈپرائیویشن تبھی ختم ہوگی کہ جو لوگ آپ یہاں پہ بیٹھے ہو, آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, آپ کے پاس گوگل ہے. آپ میری باتوں پہ بلیو نہ کریں, آپ گوگل کریں. UN کی جو ریزولوشنز ہیں وہ کیا کہتی ہیں, آپ گوگل کریں. کس نے کشمیر کو پہلے انویٹ کیا, آپ گوگل کریں. نیوٹرل جو ہسٹورینز ہیں ان کی بکس پڑھیں, ہسٹری پڑھیں, تبھی آپ کو ساری چیزوں کا اور یہ جو کرائمز کر رہے ہیں, کرائم اگینسٹ ہیومینٹی, آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنے بروٹل ہیں اور یہ ہمارے ریسورسز پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو ہم سے کوئی لب نہیں. لہذا اٹھیے, دلیر بنیے, جرأت کیجیے, اپنے لوگوں کے لیے آواز بلند کیجیے. اور بیک ہوم بھی لوگوں کو, مطلب میں آپ کو سب کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ جتنے بھی ہیں اپنی فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں بیک ہوم, اپنے بچوں کی یا اپنے بھتیجوں کی بھانجوں کی ٹیوشن فی پے کرتے ہیں. کوئی بیمار ہو جائے اس کی میڈیکل چیک اپ کے لیے آپ اپنا کنٹریبیوشن بھیجتے ہیں. ہر طرح سے آپ اپنے لوگوں کی ٹیک کیئر کرتے ہیں. اور سردار شوکت علی کشمیری صاحب کے ساتھ جب ہمارے پاس دوست آرگیومنٹ کرتے رہتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں کشمیری کو, وہ ہماری تو پارٹی کا بھی نہیں تھا, آپ نے اس کو کیوں سپورٹ کیا, تو کہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ ایک کشمیری اگر کہیں کمفرٹیبل ہوگا, اگر وہ اس لائق ہوگا کہ کچھ ارن کر سکے, تو وہ اپنی والدہ کا بھی علاج کروائے گا, وہ اپنے والد کا بھی علاج کروائے گا, اپنے بھتیجوں بھانجوں بہنوں کا پھوپھیوں کا خالوں کا خیال رکھے گا. تو اس سے بڑا ہمارا کنٹریبیوشن کوئی نہیں ہے. آپ آزاد کشمیر میں رہے ہیں, وہاں پہ جو صورتحال ہے, ہمارے لوگ گریجویٹ ہیں, ماسٹر ڈگریز ہولڈر ہیں, تو وہاں پرائمری ٹیچر بھرتی ہونے کے لیے آپ میرٹ کو کوالیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے باوجود آپ کو سفارش بھی چاہیے ہوتی ہے, رشوت بھی چاہیے ہوتی ہے. اور جو لوکل وہاں کے MLAs ہیں تو وہ 20-30 سال آپ کے پورے خاندانوں سے ووٹ بھی لیتے رہتے ہیں. تو لہٰذا اس غلامی سے آزادی ضروری ہے. اور جو آپ امپاورمنٹ لوگوں کی تبھی ہوگی کہ آپ جتنے بھی وہاں سے آتے ہیں اس کرپٹ سسٹم کا جو حصہ ہے یہاں پہ آئیں, ان کو بالکل ان کو دعوت دیجیے, سب کچھ کیجیے, لیکن ان سے سوالات ان کے سامنے رکھیں کہ لاسٹ 75 ایئر سے آپ ہمیں رول کر رہے ہیں, تو یہ جو روڈز نہیں ہے, جو ہاسپٹلز نہیں ہے, سکولز نہیں ہے, وہاں کچھ بھی نہیں ہے, کسی قسم کا انفراسٹرکچر نہیں ہے, آپ لوگوں نے کیا کیا؟ 40-50 منسٹر ہے, ایڈوائزرز ہے. کراچی میں 2.5 سے 3 کروڑ کی آبادی ہے, ایک میئر ہوتا ہے کراچی میں, تو ہمارے اتنی بڑی فوج انہوں نے بھرتی کر کے رکھی ہوئی ہے, تو اس کا کیا ہے؟ اور ہمارے یہ محترم دوست, ہماری ڈسکشنز جاری رہی, کافی دنوں سے بیٹھے رہے, تو سوالات کافی دوستوں نے کیے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے جی, اتنی کمپریس تنظیمیں ہیں, ڈیوائیڈڈ کیوں ہیں؟ تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ دیکھیں, جب تک ہم اپنی ڈائریکشن درست نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنی منزل حاصل نہیں کر سکتے. آپ نیویگیشن گاڑی میں بیٹھتے ہیں, نیویگیشن میں ڈیسٹینیشن ڈالتے ہیں تو اس پہ جا کے پہنچتے ہیں. جو ریاست تھی, ریاست جموں کشمیر 16 مارچ 1846 میں اس کا وجود مارز وجود میں آئی. پاکستان بھی اسی ریاست کو کلیم کرتا ہے جو 16 مارچ 1846 کو قائم ہوئی. ہندوستان بھی اسی کو کلیم کرتا ہے, اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے وہ انڈین سائیڈ آف کشمیر ہے, پاکستانی سائیڈ آف کشمیر ہے, سب اسی ریاست کو کلیم کرتے ہیں. لیکن اس جھنڈے پہ جب بات آتی ہے, یہ جھنڈا جو ہمارے سامنے لگا ہوا ہے, تو کہتے ہیں یہ مہاراجا کا جھنڈا تھا جی, وہ مہاراجا بڑا بروٹل تھا. یہ جو راجے ہوتے ہیں, مہاراجے ہوتے ہیں, شیخ ہوتے ہیں, یہ ہمیشہ اگر یہ بروٹل نہ ہوں تو ان کا اقتدار قائم ہی نہیں رکھ سکتا. پہلی بات تو یہ. اور آج تک کسی نے کسی قوم کو, کسی ملک نے آ کے دوسرے ملک نے اس کو قوم بنا کے نہیں دے کہ جی آپ کے لیے یہ ملک بنا دیا ہے تو اپنا پرائم منسٹر چن لیں, پریزیڈنٹ چن لیں. یہ انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں
یا لوکل پاورز ہوتی ہیں وہاں جنگ و جدل کے نتیجے میں یا جو بھی ہوتی ہے قبضے کر کے ریاستیں بناتے ہیں اور اس کے بعد ریاست کا جو نیشنل اسٹیٹ ہے اس کا سیٹ اپ بنتا ہے. تو یہ ریاست جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ بھی ہوا. ہندوستان پاکستان الگ ہوئے, جنگ و جدل ہوا نا, لوگ مرے, ملینز میں ماس مائگریشن ہوئی, تو کشمیر میں بھی ایسا ہی ہوا. لیکن ہم نے اس ریاست کو اس عہد کے تناظر میں, وہاں جو دیگر ریاستیں تھی تو کمپیئر کریں تو مہاراجا نے جو ریاست قائم کی تھی تو اس نے ہر کشمیری کو, اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے اندر بسنے والے ہر انسان کو درجہ اول کا سٹیزن, فرسٹ کلاس سٹیزن آف کشمیر کا درجہ دیا, جو ہم ڈومیسائل اور لے کے اپنے ہاتھوں میں گھومتے ہیں. تو یہ اسی کی دین ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہندو اول درجے کا ہے تو مسلمان دوم درجے کا, تو سکھ سوم درجے کا ہے. اس نے کہا نہیں, سب ایکول سٹیزن ہے. جو جس کا کنٹریبیوشن ہے اس کو مانے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. گالی دیتے کیونکہ اگر وہ غلاب سنگھ کی جگہ غلام محمد ہوتا تو شاید ہمیں قبول ہوتا. پنجاب میں دیکھیں, پنجاب میں رنجیت سنگھ کی گورنمنٹ تھی نا, ریوائیول, اس کے ریوائیول کے لیے اسٹرگل ہو رہی ہے پنجاب میں. دونوں سائڈوں پہ پراؤڈ کرتے ہیں کہ رنجیت سنگھ ہمارا حکمران تھا. اس کا اسٹیچو انہوں نے لاہور میں لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ریسنٹلی انہوں نے لگایا. تو وہ اپنے ہیرو کو آنر کرتے ہیں, چاہے وہ سکھ تھا. میں مذہب کو مطلب بہت ہی پرائیویٹ, جس طرح میں نے کہا کہ یہ پرائیویٹ چیز ہے. نیشنز جو ہوتی ہیں, قومیں ہوتی ہیں, وہ بالکل ان کا مذہب کرائٹیریا نہیں ہوتا. لیکن وہ اپنے ہیروز کو آنر کرنے کے لیے ایک جو سکھ تھا اس کا اسٹیچو آ کے لاہور میں لگا سکتے ہیں, لیکن ہمارے فاؤنڈنگ فادر کو گالی دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں. انلیس کہ ہم یہ جو تقسیم کے علامات ہیں جس کو آزاد کشمیر کا جھنڈا کہتے ہیں, سارے لوگ اٹھا کے گھومتے ہیں, تو یہ 1947 سے پہلے نہیں تھا. اور ہمارے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ آزاد کشمیر 5000 اسکوائر مائل ایریا ہے اور ہماری جو ریاست ہے تو 84,000 اسکوائر مائل ہے. وہ لداخ ہے تو 35,000 اسکوائر مائل ہے. جموں ہے تو 12,000 اسکوائر مائل ہے. دہلی ہے تو 8,000 اسکوائر مائل ہے. گلگت بلتستان ہے 28,000 اسکوائر مائل ہے. تو ہم یہ 5,000 جو اسکوائر مائل والے سب کے چاچے مامے بنے ہوئے, ہمیں تو نہ یہ مینڈیٹ ہے اور نہ ہمارے پاس کوئی پاور ہے اور نہ ہم اپنا کوئی ایجنڈا ان پہ امپوز کر سکتے ہیں. اور جو تقسیم کی علامات ہیں وہ ان کو چھوڑ کے, یہ جب ہم فرض کیا خدا کرے ہم وش کرتے ہیں, ہم اپٹیمسٹ ہیں, ہماری اسٹرگل اسی پہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ ایک دن ری یونیفائی ہوگی, پھر ہم انڈیپینڈنس بھی لیں گے. بعض کہتے رہتے ہیں کہ آزادی لینا کوئی آسان کام نہیں. ہماری دوستوں کے ساتھ ڈسکشنز بھی رہی تو میں نے ان کو کہا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اگر آپ دیکھیں جب یونائٹڈ نیشنز کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس وقت 58 کنٹریز تھیں. یہ جو گلوب ہے ہمارا اس میں 58 کنٹریز تھی, تو ابھی 200 کے قریب ہیں, 200 پلس ہیں کنٹریز. تو کوئی چیز دنیا کی ناممکن نہیں ہوتی ہے. قوموں پہ برے وقت بھی آتے ہیں, دوسری قومیں قابض بھی ہو جاتی ہیں. ہم سیف ایریاز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم افورڈ کرتے ہیں کہ ہم ویکلی یا منتھلی میٹنگز رکھ سکیں, یہاں کے لوکل جو ایم پیز ہیں, پولیٹیشنز ہیں, جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ انٹریکشن کریں, ان کو بتائیں کہ وہاں پہ یہ مسائل ہیں لوگوں کے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو کہیں کہ جی وہ میڈیشن کریں انڈیا اور پاکستان کے درمیان, ہمیں آزادی لے کے دیں. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک پروسیس ہے, وہ اسی طرح اچیو کیا جائے گا, اسی طرح اچیو ہو سکتا ہے. لیکن کم از کم ہماری جو ڈیوٹیز ہیں, آپ کہیں آرٹیکلز لکھتے ہیں, دوسرے دوست ہیں, سوشل میڈیا تو سب کے پاس ہے, فنگر ٹپس پہ ہمارے پوری دنیا کی انفارمیشن, ہم اس کو لے کے اچھے اچھے آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں, اچھی اچھی ویڈیوز اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو اپنی ملک کی تاریخ, جو حادثات ہوئے 1947 وہ تو بتا سکتے ہیں. لیکن ہم بڑے تن آسان ہیں, کیونکہ جب تھوڑے سے ہم جو ہے نا کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے آگے بزنس اسٹیبلش ہو گئے, ڈاکومنٹس ہو گئے تو چھوڑیں جی, وہ جو نئے آئیں گے تو دیکھی جائے گی. تو اس رویے کو بدلنا ضروری ہے اگر ہم سنسیئر ہے اپنی قوم کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ. تو میں نے آپ دوستوں کا بہت ٹائم لے لیا, تو آپ سب کا بہت مشکور ہوں.
تو آپ نے بڑی توجہ سے میری بات سنی. اگر کسی کے دل کو میری بات بری لگی ہو تو میں ایڈوانس معذرت چاہتا ہوں. تو میرا کیا اچھا لگے برا لگے ہمیں ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا چاہیے. ڈسکشن ہوتی ہیں, آرگیومنٹس ہوتے ہیں, اس کے بعد سائڈ تک پہنچتا ہے. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ, آپ کی محبت کا, آپ کی